ہم کامیابی حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، مگر حقیقی کامیابی جو انسان دنیا اور آخرت کی اپنے اندر محسوس کر سکتا ہے، آئیے ہم مل کر محسوس کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسط نمبر 31 کا احوال آپ کے سامنے بیان کرتے چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اب تک کے خیالات نے قوم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہنی اور فکری فاصلہ بہت وسیع کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کے شرکیہ عقائد اور واہیات تصورات پر بالکل اطمینان نہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی واضح راستہ، معین طریقہ اور افراط و تفریط سے ہٹی ہوئی کوئی ایسی راہ نہ تھی جس پر آپ اطمینان و انشراح قلب کے ساتھ رواں دواں ہو سکتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی محبوب ہو گئی۔ جو آپ کی عمر 40 سال کے قریب ہوتی گئی، تنہائی اور خلوت نشینی بڑھتی گئی۔ مکہ سے 3 میل دور واقع جبل ہیرا ہے، جس کو آج کل جبل نور کہتے ہیں۔ اس میں ایک غار ہیرا ہے۔ ہیرا کے لفظی معنی تلاش و جستجو کے ہیں۔ اس غار کا طول 4 گز اور عرض 2.25 گز تھا۔ جس طرح بعض انبیاء ماسبق کی زندگی میں بعض پہاڑوں کی اہمیت ہے، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں 2 پہاڑ یعنی جبل نور، ہیرا اور جبل سور کو بھی بڑی اہمیت حاصل ہے۔ جبل ہیرا کی اس لیے کہ بعثت سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تحنس اسی پہاڑ پر گزرا تھا، اور غار سور کی اس سبب سے کہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جاتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن وہاں قیام فرمایا تھا۔ سابق انبیاء علیہ السلام میں حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی ملاقات جبل رحمت پر ہوئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے خاص نسبت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوہ طور سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوہ زیتون سے خاص نسبت ہے۔ غار ہیرا کو بڑی فضیلت اس لیے حاصل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دور تحنس یہیں گزارا، اور یہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی لے کر آئے۔ یہ غار سطح زمین سے تقریباً 2000 فٹ کی اونچائی پر ہے۔ غار مستطیل شکل کا ہے اور قدرتاً کعبہ رخ ہے۔ اندر سے تقریباً 4 گز لمبا، 2.25 گز چوڑا اور اتنا اونچا ہے کہ ایک آدمی کھڑا ہو کر آسانی سے نماز ادا کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا جا کر مہینوں قیام کرتے اور مراقبہ فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کا سامان ساتھ لے جاتے، وہ ختم ہو جاتا تو گھر تشریف لاتے اور پھر واپس جا کر مراقبے میں مصروف ہو جاتے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں تحنس یعنی عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ عبادت کیا تھی؟ شرح بخاری میں ہے، یہ سوال کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا تھی؟ جواب یہ ہے کہ غور و فکر اور عبرت پذیری۔ یہ وہی عبادت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ابراہیم علیہ السلام نے نبوت سے پہلے کی تھی۔ ستاروں کو دیکھا تو چونکہ تجلی کی جھلک تھی، چاند نکلا ہوا تو اور بھی شبہ ہوا، آفتاب پر اس سے زیادہ، لیکن جب سب نظروں سے غائب ہو گئے تو بے ساختہ پکار اٹھے، میں فانی چیزوں کو نہیں چاہتا، میں اپنا منہ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ سورہ انعام۔ غار ہیرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب ماہ رمضان میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت کے بعد ہی سے شروع ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تحنس 5 سالوں پر محیط ہے۔ 5 برس کا زمانہ اسی شوق عبادت اور توجہ الہی اللہ میں گزرا، مگر آخری 6 مہینے میں گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماتن عبادت الہی اور غار ہیرا کی خلوت نشینی ہی میں مصروف رہے، اور اسی 6 مہینے میں
رویائے صادقہ کا سلسلہ بلا انقطاع جاری رہا۔ مستند روایت اور سوانح نگاروں کے بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان روحانی ترقیات مدارج کے سلسلہ میں اولن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رویائے صادقہ یعنی سچے خواب پیش آنے لگے۔ رویائے صادقہ کو نبوت کا حصہ کہا جاتا ہے۔ بارہا ایسے خواب نظر آتے جن کی بعد میں جلد تعبیر نکل آتی۔ 40 سال ہونے کو آئے تو قدرت کی طرف سے وحی و الہام کے لیے تیار کیا جانے لگا، اور رسول امی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے چاہا کہ رحمت للعالمین بنا دے۔ ناظرین گرامی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسط نمبر 31 اختتام پذیر ہوئی، تو چلیے چلتے ہیں آج کے موضوع کامیابی کے راز کی طرف۔ ایک صاحب کا میں نے پچھلے دن انٹرویو سنا۔ انٹرویو دینے والا دنیا کی کسی بڑی یونیورسٹی یا کالج تو دور کی بات، شاید مڈل سکول تک بھی نہ گیا ہوگا، مگر کامیابی کا وہ راز بتا گیا کہ شاید ہی کوئی ڈگری والا کسی کو بتا پائے۔ وہ شخص ایک بکریاں پالنے والا چھوٹا سا فارمر ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس کتنی بکریاں ہیں اور سالانہ کتنا کما لیتے ہیں؟ اس نے کہا، میرے پاس اچھی نسل کی 12 بکریاں ہیں اور جو مجھے سالانہ 6 لاکھ روپے دیتی ہیں، جو ماہانہ 50,000 بنتا ہے۔ مگر کیمرہ مین نے جب بکریوں کا ریوڑ دیکھا تو اس میں 13 بکریاں تھیں۔ اب اس نے 13ویں بکری کے بارے میں پوچھا کہ یہ آپ نے گنتی میں شامل کیوں نہیں کی؟ تو بکری پال کا جواب جو تھا وہ کمال تھا، اور وہی جملہ دراصل کامیابی کا راز تھا۔ اس نے کہا کہ 12 بکریوں سے میں 6 لاکھ منافع حاصل کرتا ہوں، اور اس 13ویں بکری کے 2 بچے ہوتے ہیں، ایک کی قربانی کرتا ہوں اور دوسرا کسی مستحق غریب کو دے دیتا ہوں، اس لیے یہ بکری میں نے گنتی میں شامل نہیں کی۔ گویا یہ 13ویں بکری 12 بکریوں کی محافظ ہے اور باعث خیر و برکت ہے۔ یقین کریں کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے فلاسفروں کے فلسفے ایک طرف اور اس بکریاں پالنے والے نوجوان کا جملہ ایک طرف اپنا بڑا مقام رکھتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس بکروال نوجوان کی طرح اپنی حلال کمائی میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین گرامی، جاتے جاتے آج کے 5 انمول موتی بھی سنتے جائیے۔ تم حرام چیزوں سے بچو، سب لوگوں سے زیادہ عابد ہو جاؤ گے۔ اللہ کی تقسیم شدہ رزق پر راضی رہو، سب لوگوں سے زیادہ بے نیاز رہو گے۔ اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرو، پکے سچے مومن رہو گے۔ دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، سچے مسلمان ہو جاؤ گے۔ زیادہ نہ ہنسو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔